بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیوں نہیں کی اور ان کو محاصرین کے حملے سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا نماز جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے دروازے پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکالیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ ناظرین، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر بھی شامل تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتماعی غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان کا دروازہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گر جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گری ہوئی ملی، جس کا بوجھ وہ اپنے کندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ پر اسلامی سلطنت پر باغیوں اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا۔ اس کی وجہ سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکالا تھا، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رشتہ داری کی بنا پر ان کو مدینہ منورہ لے آئے، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس مدینہ منورہ بلایا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے شہادت عثمان سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑ کر اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ یعنی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتماعی خطائیں ضرور ہوئیں جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے خلاف ہوئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ کرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، جن میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس قاصد بھیج کر بلایا، تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جانتے ہوئے بھی ان محاصرین کے محاصرے سے نکل کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ البتہ آپ نے اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دروازے پر محافظ کے طور پر مقرر کیا، جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور انا اور دشمنی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کبھی بھی اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر محافظ مقرر نہ فرماتے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عثمان غنی دونوں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد
دیگرے دو صاحبزادیاں آئیں جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین یعنی دو نور والا بھی کہا جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف پا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مبارک رشتے کی تلاش تھی۔ سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی دامادی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کے متعلق بات کرنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ رشتہ طے پا گیا تو واضح بات ہے کہ شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی حالت اس قدر کمزور تھی کہ حق مہر تک ادا کرنے کی فرصت نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک ذرہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرہ کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہر کی ادائیگی کے لیے جب اپنی ذرہ بیچنے نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے 400 درہم میں وہ ذرہ خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ذرہ فروخت کر کے جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ذرہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہدیۃً واپس دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 درہم ہدیۃً کیوں نہ دے دیے؟ پہلے ذرہ خریدی پھر ہدیہ کر دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ مہر فاطمہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے مال سے ادا ہو، اس لیے پہلے ذرہ خریدی۔ اب یہ مال امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا تھا، کسی کا احسان نہیں تھا۔ بعد میں استحسانہ ذرہ بھی واپس کر دی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرہ مجھے ہدیہ میں دے دی۔ میں مال اور ذرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کہا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک اونٹنی بطور سواری کے لیے ہدیہ دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یہ مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری دی ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے موقعوں پر اپنے ہم زلف بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں ولی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرتکلف دعوت کی، اور آپ کو یہ پرتکلف دعوت دیکھ کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یاد آ گئے۔ آپ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے فرمایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کس قدر انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے سے فتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3,000 درہم بھجوائے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3,000 درہم بھجوائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک آپ نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا، اور ساتھ ہی حضرت علی سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت بھی کی۔ بعض طبقات تاریخ کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی ہم زلف ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان اور اکرام والا ہوتا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بہت اعزاز و کرام والا معاملہ کیا کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ اعزاز و کرام محض بھتیجے ہونے کے ناطے نہیں بلکہ اس اونچائی، نسبت اور شان کی وجہ سے تھا جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ اعزاز کرام والا معاملہ کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد سعادت میں ہاشمیوں کی خاندانی نسبت کا خاص خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت اس قتل کے چشمہ دید گواہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ تھی، جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تصدیق کی۔ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد کوئی اور تھے جن کو وہ جانتی نہ تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا نماز جنازہ تیار ہوا تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور انہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہ خود پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھو زاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ یا جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقائے دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عقبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ تعالیٰ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح سے واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عقبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے
اس کے اوپر عقبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلہ والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آ پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خروچ نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگھتا ہوا آخر اس بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عقبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا۔ ابو لہب کے بیٹے عقبہ کو دیکھتے ہی خون خوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتبہ کے سر کو اپنے خون خوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عقبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح سے چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔